مجید کے 5 حقوق ہیں۔ سب سے پہلا حق یہ ہے کہ قرآن کو مانے، دوسرا حق یہ ہے کہ قرآن کو پڑھے، تیسرا حق یہ ہے کہ قرآن کو سمجھے، چوتھا حق یہ ہے کہ قرآن پر عمل کرے، اور 5واں حق یہ ہے کہ قرآن کو دوسرے لوگوں تک پہنچائے۔ ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے قرآن پاک کی تلاوت کی شرطیں کیا ہیں اور اس کے حقوق کیا ہیں۔ یہاں میں ایک چٹکلا پیش کرنا چاہتا ہوں، ایک لطیفہ، کہ ہندوستان کے ایک مشہور قاری عرب گئے، اور وہاں جب عرب کے لوگوں نے دیکھا تو کہا کہ بھائی ہندوستان کے قاری ہیں، الحمدللہ ان لوگوں کی آوازیں بہت اچھی ہوتی ہیں، ہندوستان کے قاری ان کی آواز بہت اچھی، بہت سریلی آواز، چلو قرآن پاک کی تلاوت کا، نماز پڑھانے کا موقع ان کو دیا جائے۔ مغرب کی نماز امام صاحب نے پڑھائی، نماز پڑھنے کے بعد عرب کے مہمان ہندوستانی قاری کو دیکھ کر مسکرانے لگے، تو ہندوستانی قاری نے سوال کیا کہ آپ کو میری قرأت پسند نہیں آئی، میری تلاوت پسند نہیں آئی؟ اس عرب نے کہا کہ آپ نے مغرب کی نماز کے اندر قرآن پاک کی تلاوت بہت اچھی کی، ماشاءاللہ مجھے بہت اچھا لگا تھا، تلاوت بہت اچھی، آواز بہت سریلی، لیکن میں یہ سوچتا رہ گیا کہ آپ نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا، نماز ختم ہو گئی، نکالا کیوں نہیں؟ اس میں جو لطیفہ ہے، جو جوک ہے، وہ یہ ہے جو لوگ قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھ چکے ہیں یا جنہوں نے قرآن پاک کا درس سنا ہے وہ جانتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یہ منصوبہ بنایا تھا، یہ پلاننگ کی تھی کہ یوسف کو قتل کر دو، تو ایک بھائی نے کہا لا تقتلوا یوسف والقوه فی غیابۃ الجب، کہ یوسف کو قتل مت کرو بلکہ اس کو کنویں میں ڈال دو، گہرے کنویں میں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قاری صاحب نے قرآن پاک کی تلاوت تو کی لیکن اس کا مطلب نہیں سمجھے کہ انہوں نے کیا پڑھا، اور انہوں نے ایسی جگہ تلاوت ختم کی جہاں بات پوری نہیں ہو سکتی تھی۔ اس لیے اس مزاج کو ختم کرنے کی ضرورت ہے اور قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھیے، اپنے بچوں کو، اپنے بڑوں کو، اپنی ماؤں کو اور بہنوں کو اس کا شوق دلائیے۔ اس کے بعد قرآن پاک کا جو چوتھا حق ہے، انتہائی اہم، انتہائی امپورٹنٹ اور بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، وہ یہ ہے کہ قرآن پاک پر عمل کیا جائے۔ یہ انتہائی تفصیل طلب حصہ ہے میری اس تقریر کا کہ قرآن پاک پر عمل کیا جائے۔ ظاہر بات ہے قرآن پاک کو ماننا، قرآن پاک کو پڑھنا، قرآن پاک کو سمجھنا اسی لیے ہے کہ اس پر عمل کیا جائے۔ قرآن کوئی جادو منتر کی کتاب تو ہے نہیں، بلکہ یہ عمل کی کتاب ہے۔ قرآن پاک عمل کی کتاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے بھیجی، صرف مسلمانوں کی ہدایت کے لیے نہیں، ساری کائنات میں اور دھرتی میں بسنے والے تمام انسانوں کے لیے یہ ہدایت اور گائیڈنس اور رہنمائی کی کتاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو شخص قرآن پاک کو پڑھے گا، اس کو مانے گا، اس کو سمجھے گا، اس پر عمل کرے گا، وہ دنیاوی اور اخروی دونوں جگہوں کی آفتوں سے محفوظ رہے گا اور یہاں بھی کامیاب ہوگا اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگا۔ اللہ کا فرمان ہے سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 123 کے اندر، فمن اتبع ہدایا فلا یضل ولا یشقی، کہ جو شخص میری ہدایت کی یعنی قرآن کی پیروی کرے گا تو نہ تو اس دنیا میں گمراہ ہوگا اور نہ وہ آخرت میں ناکام ہوگا۔ قرآن عمل کی کتاب ہے، قرآن پریکٹیکل زندگی میں اس تمام چیزوں کو برت کر دیکھنے کی کتاب ہے جس کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب کے اندر دیا ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا اور آپ کا عمل قرآن پاک پر کتنا ہے، ہم کتنا قرآن پاک پر عمل کرتے ہیں اور ہماری زندگیوں میں قرآن کتنا ہے۔ اس کو دیکھنے، اس کو سمجھنے اور اس کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے، اور اگر اس میں کوئی کمی ہو، اس میں کوئی کوتاہی ہو اس حصے میں اور قرآن پاک کے اس حق میں، تو یہ احساس پیدا کر کے یہاں سے جائیے کہ ہم قرآن پاک کو مانیں گے، اس کو پڑھیں گے، اس کو سمجھیں گے اور اس پر عمل کی کوشش کریں گے، کیونکہ قرآن پاک کا یہ حصہ اور قرآن پاک کا یہ حق یعنی عمل
انتہائی اہم اور بنیادی اور بیسک چیز ہے. اس سے پہلے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ قرآن پاک پر ہم عمل کیسے کریں گے، آئیے ہم قرآن پاک کی جو بنیادی تعلیمات ہیں اس پر غور کرتے ہیں جن پر عمل کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے. سب سے پہلی چیز قرآن پاک کی تعلیمات میں، قرآن پاک کی ٹیچنگز میں اور اس کی بیسک ٹیچنگز میں یہ ہے توحید کا درس. اللہ ایک ہے، اللہ کو ایک مانا جائے، نقصان اور نفع کا مالک اسی کو سمجھا جائے، روزی دینے والا اسی کو مانا جائے، بیماری دینے والا اور اولاد دینے والا اور تندرستی دینے والا اسی کو مانا جائے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. سورہ اخلاص سورہ نمبر 112 آیت نمبر 1 سے 4. کہو وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے، اور اس کا کوئی شریک نہیں، اس کے برابر کوئی نہیں، وہ اکیلا و تنہا ہے. اس کے رسولوں پر، قرآن کی تعلیمات میں سے بنیادی تعلیم یہ ہے کہ اس کے رسولوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے فرشتوں پر، آخرت کے دن پر ایمان لایا جائے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسولوں پر، والکتاب الذی نزل علی رسولہ، اور اس کتاب پر جو اس نے اپنے رسول پر اتاری، اور اس کتاب پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے اتاری. ومن یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر فقد ضل ضلالا بعیدا. اور جو شخص انکار کرے اللہ کا، اللہ کے رسولوں کا، اللہ کی کتابوں کا، اللہ کے فرشتوں کا اور آخرت کے دن کا، وہ بہت بڑی گمراہی میں پھنس گیا، بہت بڑی گمراہی میں مبتلا ہو گیا. قرآن کی بنیادی تعلیم یہ ہے کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، ان کے ساتھ بہترین انداز میں پیش آیا جائے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. سورۃ الاسراء سورہ نمبر 17 آیت نمبر 23 اور 24. تیرے رب کا یہ فیصلہ ہو چکا ہے، تیرے رب نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ تم اس کے علاوہ کسی کی بندگی اور عبادت مت کرو، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اچھی طرح سے پیش آؤ. اگر ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں تو ان کو اف تک مت کہو اور ان کو جھڑکو مت، اور ان کے سامنے جب بات کرو تو نرم گفتگو کرو، نرم انداز میں بات کرو، اور ان کے سامنے اطاعت و فرما برداری کے ساتھ اپنے بازوؤں کو جھکا دو، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ان کے حق میں کہ اے میرے پروردگار، اے میرے پالنے والے رب، ان لوگوں نے، میرے ماں باپ نے جس طریقے سے بچپن میں مجھے پالا ہے، بچپن میں میری پرورش کی ہے، اے اللہ تو ان کے ساتھ بھی وہی معاملہ نرمی کا اور رحمت کا فرما. قرآن کی بنیادی تعلیمات میں سے ایک اہم تعلیم یہ ہے کہ پڑوسیوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، مسافر کے ساتھ، مسکین کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے اور فضول خرچی سے بچا جائے. وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا. اور حقدار کو، رشتہ دار کو اس کا حق دو، اور مسکین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور مسافر کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور فضول خرچی سے بچو. سورہ اسراء سورہ نمبر 17 آیت نمبر 26. قرآن پاک کی بنیادی تعلیمات میں سے ایک اہم تعلیم یہ ہے کہ زنا کے قریب انسان نہ جائے، زنا کے قریب انسان نہ پھٹکے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ اسراء سورہ نمبر 17 آیت نمبر 32 کے اندر وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً. دیکھو خبردار خبردار، ہرگز ہرگز زنا کے قریب بھی مت جانا، یہ بہت گندی چیز ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کی رونق اور ترقی قرآن ہے. قرآن اللہ کی آخری کتاب ہے جو آج بھی اسی طرح محفوظ ہے جس طرح اس کا نزول ہوا تھا، اور قیامت تک اللہ ہی اس کا نگہبان ہے. اللہ کے اسی لازوال اور بے مثال کلام کا تذکرہ ذکر قرآن. شیخ فیض الرحمان کے ساتھ ذکر قرآن آج رات 11 بجے انڈیا میں اور رات 8:30 بجے سعودی عربیہ میں پیس ٹی وی اردو پر. Islamic International School presents The Stars of Future, The Dais of